محبت کا فلسفہ صدیوں پرانا ہے، شاید حضرت انسان کی تخلیق سے بھی پہلے کا۔ کائنات تخلیق کرنے والے نے بھی اسی جذبے کے پیش نظر یہ دنیا بنائی اور پھر اس میں محبت کے بیج ہر طرف بو دیے۔ اب یہ محبت کہیں پہاڑوں کے بیچ سورج کی پہلی کرن کی طرح انگڑائی لے کر بیدار ہوتی ہے، تو کہیں میدانوں میں کھیتوں کی طرح لہلہاتی نظر آتی ہے، کہیں سمندر کے نیلے پانی کی طرح بہتی ہے، تو کہیں صحراؤں میں تپتی ریت کے ساتھ جلتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ کہانی بھی ایک صحرا یعنی ریگستان میں جنم لیتی ہے، ایک ویسا ہی ریگستان جو ہیر رانجھا کی پاکیزہ محبت کی داستان کا گواہ ہے۔ مگر دور بدلتا رہتا ہے اور محبت نے بھی رنگ بدلا ہے، اس لیے یہ کہانی محبت کی کہانی تو ہے، مگر اس بار رانجھا کا واسطہ مجنوں سے پڑ گیا ہے۔ بہرحال محبت آج بھی محبت ہی ہے، ہوس سے پاک، دودھ کی طرح اجلی، شہد کی طرح میٹھی، اندر دھنش کے رنگوں کی طرح سترنگی، پہاڑوں کی طرح مضبوط، سمندروں کی طرح گہری اور چولستان کے ریگستان کی طرح خاموش۔ میں یعنی سید شہریار شاہ اس کہانی کا مرکزی کردار ہوں۔ میرا جنم ایک جدی پشتی پیر گھرانے میں ہوا ہے۔ میں بچپن سے ہی ہر سال بابا سائی کو مریدوں کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو معلوم ہوا کہ ہماری روٹی روزی کا انحصار ہی ہماری آبائی زمینوں اور پیری مریدی پر ہے۔ آپ میں سے اکثر دوست حیران ہوں گے کہ یہ سن کر کہ پیری مریدی بھی روٹی روزی کا ذریعہ ہو سکتی ہے، تو جناب یہ دنیا کا کامیاب ترین بزنس ہے اور شاید واحد بزنس بھی ہے کہ جس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی، بالکل ویسے ہی جیسے آج کل بابا لوگ ہو گئے ہیں، صرف منافع ہی منافع ہے اس میں۔ خیر، تو یہ تھا میرا تعارف، مگر ٹھہریے، اتنا سادہ بھی نہیں ہے میرا تعارف۔ میرا ایک اور تعارف بھی ہے، اور اپنی ذات کے اس پہلو سے صرف میں ہی واقف ہوں۔ میری عمر اس وقت کوئی 19-20 کے لگ بھگ ہوگی۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب انسان اپنے اندر چھپے رازوں سے واقف ہو رہا ہوتا ہے۔ خود شناسی کے یہ راز آپ کو آپ کی شخصیت سے ملواتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے مجھ پر بھی یہ ادراک ہوا کہ میں اپنی ہی جنس میں دلچسپی لیتا ہوں، یعنی کہ میں ہومو سیکشول ہوں۔ لڑکوں کی قربت مجھے لطف دیتی ہے، ان سے بولنا، باتیں کرنا، ساتھ وقت بتانا اور جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ سیکشول ڈیزائر حاصل کرنے کے لیے میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک پیر گھرانے کا چشم و چراغ ایک ہومو سیکشول لڑکا ہو۔ میری ہم جنس پرست کے بارے میں یعنی ہومو سیکشولز کے بارے میں صرف ایک ہی رائے تھی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف گناہ کر سکتے ہیں۔ دو ہومو سیکشولز لڑکے ایک دوسرے سے محبت بھی کر سکتے ہیں، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جیپ زور و شور سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھی، جس میں میں، پیر عبدالرحمن شاہ یعنی کہ میرے بابا سائی اور ہمارا خلیفہ نور محمد شامل تھے۔ ہماری منزل چولستان تھی۔ یہ میری زندگی کا پہلا سفر تھا جو میں اپنے مریدوں کی طرف کر رہا تھا۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگیاں بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ 2 راستوں اور 1 دن کا یہ سفر جو میں صرف سیر سپاٹے کے لیے کر رہا تھا، میری زندگی کا حاصل ہونے والا تھا۔ اس بار بابا سائی نے مجھے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو سفر پر۔ مرید ہر بار کہتے ہیں کہ چھوٹے سائی کو بھی ساتھ لے آئیں، ویسے بھی اب تم 20 سال کے جوان ہو، تمہیں اب اپنی وراثت خود ہی سنبھالنی چاہیے۔
بابا سائی نے ہی مجھے بتایا تھا کہ وہ بچپن میں مجھے ایک دفعہ روحی لے گئے تھے. ایک مرید کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی، اس کو بیعت کرنا تھا، تو میں بھی بابا سائی کے دیکھا دیکھی ہی بچے کو اپنا مرید بنا لیا تھا. اس دفعہ کے بعد میں کبھی چولستان نہیں گیا. اگرچہ ہم لوگ بھوپال سٹی سے تھوڑا ہٹ کر رہتے ہیں، مگر اسکول، کالج، رشتہ دار سب شہر میں ہیں، تو اس لحاظ سے میری پرورش دیسی اور شہری دونوں ماحول میں ہوئی ہے. میں اکثر پہلے دادا سائی اور پھر بابا سائی سے چولستان کے قصے سنا کرتا تھا. وہاں کے لوگوں کی عقیدت اور محبت اور رہن سہن کا سن کر اکثر میرا دل بھی کرتا تھا کہ میں بھی وہاں جاؤں، مگر وہاں کی سادہ مگر مشکل زندگی کا سوچ کر ہی ڈر جاتا تھا کہ کیسے رہوں گا وہاں. خیر، اس سب کے باوجود آج میں چولستان کی طرف رواں دواں تھا. بھوپال سے جھانسی تک کا سفر تو ڈبل روڈ ہونے کی وجہ سے بہت اچھے سے گزرا، مگر جھانسی سے یازمان منڈی اور اس کے آگے کا سفر واقعی انگریزی زبان کا وہ جو لفظ ہوتا ہے نا سفر، ویسا ہی تھا. کافی عجیب و غریب نام کے علاقوں سے ہوتے ہوئے اور ریت کے ٹیلے عبور کرتے کرتے بالآخر شام کو ہم ایک گھر پہنچ گئے. یہ ایک کچا پکا سا گھر تھا. صحن میں مٹی کے گارے سے لپائی کی گئی تھی، جس کی وجہ سے سارا گھر صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا. کوئی 4-5 کمروں کا اوپن سا گھر اور صحن تھا، بس 4 دیواری نہیں دکھائی دے رہی تھی. صحن میں ایک برتن رکھنے والی میز پڑی ہوئی تھی جس پر برتن سجے تھے. ساتھ ہی ایک لوہے کا بڑا سا ڈرم سا تھا جس میں ان کے سال بھر کے گندم اور دانے محفوظ ہوتے تھے. ایک تندور بھی تھا روٹیوں کے لیے. گھر سے آگے کچھ جانور بندھے تھے. یہ غالباً نومبر 2004 کا واقعہ ہے. اس وقت تک راجستھان کے اس گاؤں میں بجلی نہیں پہنچی تھی اور کچھ لوگ لالٹین اور کچھ ٹریکر کی بیٹری سے لائٹ جلانے کا کام لیتے تھے. مجھے یہ سب کافی عجیب لگا. میں نے ایسا لائف سٹائل پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے میں عیسیٰ مسیح کے بہت پہلے کہیں پہنچ گیا ہوں. ہمارے آتے ہی 4-5 بزرگ سائی سائی کہتے ہماری طرف لپکے. سب نے ہمارے پاؤں چھوئے اور ہاتھ چومے. یہ عمل مجھے کافی عجیب لگا، مگر اور بھی بہت کچھ تھا جو میرے لیے آگے عجیب ہونے والا تھا. ہمارے لیے فوراً نئے بستر بچھائے گئے، تکیے جن پر ہاتھ کی کڑھائی سے بیل بوٹے بنے ہوئے تھے اور نئے خیس نکالے گئے تھے. میں سفر سے کافی تھکا ہوا تھا. بابا سائی نے کہا، شہریار پتر ریلیکس ہو جاؤ. میں لیٹ گیا تو 2 مرید جو عمر میں بابا سائی کے ہی جتنے ہوں گے آ کر میری ٹانگیں اور پاؤں دبانے لگے. مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں. میرے منع کرنے کے باوجود وہ میری ٹانگیں دباتے رہے. ان کے ہاتھ کافی سخت تھے مگر وہ بہت نرم سے ٹانگیں دبا رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں میری تھکاوٹ رفو چکر ہو گئی. پھر کھانے کا کہا گیا تو ایک بزرگ جگ میں تھوڑا گرم پانی لے آئے اور ہمارے ہاتھ دھلوائے. تھوڑی دیر بعد میز پر دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر دیسی مرغی کا سالن اور روٹیاں پروس دی گئی. بابا سائی اور میں نے کھانا شروع کیا. نور محمد بھی ہمارے ساتھ تھا مگر اس نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا. میں نے کھانا کھایا تو ذائقہ عجیب سا لگا. گوشت گلا ہوا نہیں تھا، روٹیاں اتنی موٹی کہ چبائی نہیں جا رہی تھی اور پانی تو اتنا بھاری تھا کہ نہ پوچھے. میں حیران تھا کہ بابا سائی بڑے آرام سے کھانا کھا رہے ہیں. شاید وہ اس ماحول سے اور اس خوراک کے عادی تھے. جب ہم کھانا ختم کر چکے تو نور محمد اور ایک بزرگ آگے بڑھے اور کہا، ہم پیروں کا جھوٹا کھاتے ہیں، اس سے ثواب ملے گا. پھر چائے اور ابلے ہوئے انڈے لائے گئے. میں نے ایک انڈا اور چائے کا کپ لیا. چائے کا بھی وہی حال تھا، اس میں نمک ڈالا گیا تھا. میں نے ایک مرید سے پوچھا کہ یہ چائے نمکین کیوں ہے؟ تو اس نے بڑی سہولت سے بتایا، چھوٹے پیر، یہ انڈے اس چائے میں ابالے گئے ہیں.
ایک گھونٹ سے زیادہ میں چائے نہیں لے سکا۔ مختصر سے عرصے میں میں ذہن بنا چکا تھا کہ پیر مریدی میرے بس کی بات تو نہیں ہے۔ کل ہی بابا سائی سے کہوں گا کہ مجھے واپس بھجوائے۔ مگر ہم سوچتے کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ کیا اندازہ تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں میرا ارادہ بدل جائے گا۔ بابا سائی ایک بزرگ سے مخاطب ہوئے۔ ملوک خان، میرے پتر کا مرید کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ ملوک خان ہاتھ جوڑ کر بولا، سائی ٹریکٹر لے کر گیا تھا، بس آنے ہی والا ہے۔ پھر بابا سائی نے میرا سب کے ساتھ تعارف کرایا۔ یہ میرا بیٹا سید شہریار شاہ ہے۔ ان سب بزرگوں کے نام بھی مجھے بتائے، مگر ان کے نام اتنے فنی تھے کہ میں دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، بہت سادگی اور عقیدت تھی ان لوگوں میں۔ ایک نئی دنیا کے باسی لگتے تھے یہ لوگ۔ تھوڑی دیر بعد ایک 16 سال کا نوجوان لڑکا اندر آیا۔ السلام علیکم پیر سائی کہتے ہوئے بابا سائی کے پیروں کو چھونے لگا۔ آؤ آؤ سفیان، کافی بڑے ہو گئے ہو۔ بابا سائی نے اسے ساتھ بیٹھنے کی جگہ دی۔ اس سے ملو، یہ تمہارا اصل مرشد شہریار شاہ ہے جس کے تم بیعت ہوگے۔ بابا سائی کا یہ کہنا تھا، وہ لڑکا اٹھ کر میری چارپائی پر آ گیا اور میرے پاؤں چھوتے ہوئے میڈا مرشد کہنے لگا اور ساتھ ہی ہاتھ بھی چومنے لگا۔ میں نے غور سے اس لڑکے کو دیکھا تو ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی اس میں۔ گندمی رنگت، چہرے پر داڑھی اور پتلی سی مونچھیں، تیکھے نین نقش اور آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ اس کی آواز، اس کا لہجہ دھیما تھا۔ دوسرے مریدوں سے کافی الگ لگا تھا وہ مجھے۔ اونچا لمبا قد اور دبلا مگر متناسب سا بدن، کافی پرکشش شخصیت تھی اس کی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی عام مریدوں کی طرح ہی ہو، مگر مجھے وہ سب سے الگ لگ رہا تھا اور اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر میرے پاؤں دبانے لگا۔ اس کے ہاتھ کافی نرم تھے۔ ایک دم سے میری طبیعت میں شگفتگی سی اتر گئی۔ میں اس سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس کا نام سفیان تھا اور وہ بابا سائی کی دعا سے پیدا ہوا تھا، ایسا ان لوگوں کا ماننا تھا، مگر بچپن میں بہت بیمار ہوا کرتا تھا اور مرنے کے قریب تھا، تو میں نے اس کے لیے دعا کی، تعویذ بھی دیا اور کہا کہ اس کو میں بیعت کروں گا، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ بے شک مڈل کلاس تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب وہ اپنی زمینوں میں اپنے باپ کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ اسی اثنا میں کئی مرد، بچے اور خواتین آئے۔ بابا سائی نے سب سے میرا تعارف کرایا اور پھر بابا سائی کی محفل شروع ہوئی۔ وہ سب کو ہمارے بزرگوں کے قصے سنانے لگے، وہ قصے جو میں نے بھی نہیں سنے تھے۔ میں بابا سائی کو ایک ان پڑھ بزرگ سمجھتا تھا، مگر آج ان کی گفتگو اور گرجدار مگر باروس لہجہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ اس کام میں ایک اچھا مقرر ہی اپنا نام بنا سکتا ہے۔ جتنا تمہارا لہجہ مضبوط ہوگا اور جتنی ادبی گفتگو تم کر سکو گے، مرید اتنا ہی تم سے متاثر ہوں گے، ورنہ یہ پیری مریدی کچھ نہیں، صرف بزرگوں کی دعا اور نورانی علم ہے بس۔ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، سب اللہ کی ذات ہے۔ مگر ہمارے بزرگوں کی دعا سے ہم کو ان لوگوں کا وسیلہ بنایا گیا ہے۔ خیر، محفل رات گئی چلتی رہی۔ اس وقت بابا سائی مقرر اور سارے مرید سامعین تھے، یعنی سننے والے تھے۔ میں بھی بابا سائی کی علمی گفتگو اور بزرگوں کے قصے سنتا رہا۔ سفیان اس دوران میری ٹانگیں دباتا رہا۔ اس کا لمس مجھے میٹھا میٹھا سا لگ رہا تھا۔ تقریباً 12 بجے بابا سائی نے محفل برخاست کی۔ سبھی مرید چلے گئے۔ بابا سائی نے مجھے کہا، شہریار تم اپنے مرید کے ساتھ اس کمرے میں سو جاؤ، میں نور محمد کے ساتھ دوسرے کمرے میں سو رہا ہوں۔ رات کو تمہیں سفیان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہاں کتے ہوں گے تو سفیان تمہارے ساتھ حاجت کے لیے جائے گا۔ یہ کہہ کر بابا سائی چلے گئے۔ پیر سائی آؤ، ہوا لگوا لو، سفیان بولا۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنی سردی میں لوگ مجھے ہوا کیوں لگوانا چاہتے ہیں۔ پھر سمجھ آیا کہ شاید حاجت کی بات ہو رہی ہے۔ حاجت تو سمجھتے ہیں نا آپ، وہی جو ہم
اکثر گاؤں میں صبح صبح لوٹا لے کے کرنے جاتے ہیں۔ میں خوش تھا کہ سفیان رات کو میرے ساتھ سو رہا ہے۔ بابا سائی نے تو بنا کہے ہی میرے دل کی بات پوری کر دی۔ میں سفیان کے ساتھ چل دیا۔ اس نے گھر کے نلکے سے پانی کا لوٹا بھرا اور مجھے ساتھ لے کر کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ وہاں کھیتوں میں لوٹا رکھ کر وہ سائڈ پر ہو گیا اور مجھے قدیم دور کی اس لیٹرین میں ہلکا ہونا پڑا۔ چاند کی روشنی میں بڑا عجیب سا تجربہ تھا، مگر کوئی اور حل ہی نہیں تھا۔ اندازہ نہیں تھا کہ لوگ ایسے بھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ واپس آ کر سفیان نے میرے ہاتھ دھلائے اور ہم کمرے میں آ گئے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر سفیان کی آنکھیں نیند سے بہت بھاری ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، سائی بتی بند کر دوں؟ نہیں، میں ابھی جاگوں گا، تم سو جاؤ۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا کہا کیونکہ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی عمر 16 سال کی تھی، مگر اٹھتی جوانی اور مشقت طلب کام کرنے کی وجہ سے اپنی عمر سے تھوڑا بڑا دکھائی دیتا تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا اس کے اندر۔ میں من ہی من میں اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند کی وجہ سے لال ہو رہی تھی، مگر وہ مروتاً مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ تو کہنے لگا، قرآن کی تلاوت۔ وہ سو گیا اور میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ معصومیت تھی اس کے چہرے پر، گناہ سے مبرہ چہرہ۔ ادب اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں سوچ رہا ہوں میں اس کے بارے میں؟ کیا خاص بات ہے اس میں؟ ایک عام سا گندمی رنگت والا مرید ہے یہ، مگر عام نہیں تھا وہ، عام نہیں تھا۔ عام ہوتا تو وہ نہیں میں سو رہا ہوتا۔ دل کے کسی کونے سے صدا آئی کہ عشق پہلے ہی نظر میں اپنا وار کر چکا ہے، مگر یہ صدا دماغ تک نہیں پہنچی۔ اگلا دن نماز کے وقت سفیان نے مجھے اٹھایا۔ میرا گرم بستر چھوڑنے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا، مگر سفیان کے بار بار اٹھانے پر میں اٹھ گیا۔ دن کے 5 بج رہے تھے، سردی اپنے عروج پر تھی۔ سفیان نے نلکے سے گرم پانی نکالا اور پھر مجھے کھیتوں کی طرف لے چلا۔ اب سمجھ آیا کہ اتنی صبح اٹھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہلکا پھلکا ہونے میں آسانی رہتی ہے۔ اگر دن دہاڑے کسی کو حاجت پیش آ جاتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ کر میری ہنسی چھوٹ گئی۔ واپس آ کر سفیان نے اپنے ہاتھوں سے مجھے وضو کرایا۔ تم وضو نہیں کرو گے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ سائی، میں تو نماز بھی پڑھ چکا ہوں، اب بس تلاوت قرآن باقی ہے، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ گھر آیا تو دیکھا بابا سائی بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں آ کر نماز ادا کی اور پھر بستر میں گھس گیا۔ سائی، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں یہی تلاوت کر لوں؟ سفیان بولا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں نے کہا، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت قرات کے ساتھ کرنے لگا۔ کیا ہی پیاری آواز تھی اس کی، اور کتنے ہی دل سے وہ تلاوت کر رہا تھا۔ ایک سما سا بند گیا۔ اپنے گھر بھی میں کبھی کبھار صبح کی نماز پڑھ لیتا تھا، مگر ایسی صبح میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ صبح کے وقت ہی سبھی اٹھ کر نماز اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ چولستان کا حسن مجھے اپنے حصار میں جکڑنا چاہ رہا تھا۔ اس سب سے فارغ ہو کر بابا سائیں میرے پاس آئے۔ پتر، کیسی گزری رات؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نہیں بابا سائی، سفیان ساتھ تھا تو مجھے کیسی پریشانی؟ یہ تھا اس کہانی کا پہلا پارٹ۔ دوسرا پارٹ اگر آپ کو سننا ہے اور دلچسپی ہے تو پھر لازمی کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو پہلا پارٹ کیسا لگا۔